بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا جوہری جنگ کے خطرے کو ہلکا نہ لے، روس۔ انڈیا میں 40 گاؤں کے مسلم نام تبدیل کرنے کا اشارہ۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ پر توہین عدالت کا الزام، یومیہ $10,000 ادا کرنے کی سزا۔ افغانستان کے اثاثے منجمد کرنے سے خواتین کی مشکلات میں اضافہ ہوا، اقوام متحدہ۔ انڈیا میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال واضح طور پر بدتر ہوئی، امریکہ۔ بھارتی مسلمان آبادی میں ہندوؤں کو پیچھے چھوڑ دیں گے، بھارتی تنظیم۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس کی جانب سے وارننگ دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا سنگین جوہری جنگ کے خطرے کو ہلکا نہ لے۔ وزیر خارجہ سرگئی نے روس کے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ اب خطرات قابل غور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان خطرات کو مصنوعی طور پر بڑھانا نہیں چاہوں گا۔ خطرہ سنگین اور حقیقی ہے، ہمیں اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ روس کی جانب سے یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ روایتی مغربی ہتھیار یوکرین میں اہداف ہیں۔ یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے یوکرین کو جنگ کے لیے ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ نیٹو ایک پراکسی کے ذریعے روس کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے اور اس پراکسی کو مسلح کر رہا ہے۔ جنگ کا مطلب جنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کو شکست کا احساس ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روس یوکرین میں 3 مہینے میں ایک بھی شہر کو فتح نہیں کر سکا ہے اور اسے مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے۔ کیف پر قبضے میں ناکامی کے بعد اب روس نے ڈونباس کے علاقے پہ بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ روہنگیا اور بنگلہ دیشی تارکین وطن مسلمانوں کی دکانوں اور املاک کو مسمار کرنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی دارالحکومت کے 40 گاؤں کے مسلم نام تبدیل کرنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ نے ایسے 40 گاؤں کے نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے جن سے اسلام یا مسلمانوں کا تعلق ظاہر ہوتا ہو۔ بی جے پی کی دہلی یونٹ کے سربراہ آدیش گپتا نے کہا ہے کہ وہ حکومت کو ایک تجویز بھیجیں گے کہ ان گاؤں کے نام تبدیل کیے جائیں جو غلامی کے دور کی علامت ہے۔ آدیش گپتا کا کہنا تھا کہ کوئی بھی غلامی کی ذہنیت کے ساتھ نہیں جینا چاہتا ہے جس کا یہ نام ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے کئی گاؤں والوں کی طرف سے اپنے گاؤں کے نام تبدیل کرنے کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کو توہین عدالت کے مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ عدالتی حکم کی تعمیل تک روزانہ $10,000 جرمانہ ادا کرنے کی سزا سنائی گئی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کو کاروباری طریقوں کی سول تحقیقات میں دستاویزات پیش نہ کرنے پر سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ٹرمپ دستاویزات جمع کرانے کی مارچ کی ڈیڈ لائن پوری نہیں کر سکے، جس کے بعد ان پر توہین عدالت لگائی جائے۔ اٹارنی جنرل نے مسٹر ٹرمپ کے خلاف اس فیصلے کو قانونی جنگ میں بڑی فتح قرار دیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کے وکیل کا کہنا ہے کہ کیس سے متعلق جو کچھ ہمیں دکھانے اور کرنے کے لیے کہا گیا ہم کر چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس مزید کوئی متعلقہ دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ حکومت سابق صدر اور ٹرمپ آرگنائزیشن کے خلاف ایک سول معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں خرد برد اور جعل سازی سے قرضے حاصل کرنے اور ٹیکس سے بچنے کے الزامات شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اثاثے منجمد کر کے امریکہ نے افغان خواتین کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے 14 ماہرین نے ایک مشترکہ بیان میں طالبان کے علاوہ امریکی حکومت کو بھی خواتین کے حالات کی ابتری کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت دیگر ممالک نے طالبان کی جانب سے خواتین کے حقوق کا احترام نہ کرنے اور لڑکیوں کے اسکول بند رکھنے پر شدید تنقید کی ہے۔ انسانی حقوق کے ماہرین نے جاری بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں جنس کی بنیاد پر تشدد خواتین اور لڑکیوں کے لیے شدید خطرہ رہا ہے۔
لیکن امریکہ کی جانب سے مسلط کیے جانے والے اقدامات سے اس خطرے میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ماہرین نے طالبان کی جانب سے جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو بھی انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ نے افغان مرکزی بینک کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ فروری میں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس کے تحت نصف اثاثوں تک رسائی بحال کرنے کا کہا گیا تھا، جبکہ باقی رقم 9/11 حملوں سے متاثرین کو معاوضے کے طور پر دینے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت امریکہ سمیت دیگر حکومتوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی کارروائیاں حقوق کی خلاف ورزی کا باعث نہ بنیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق وہ اس سے پہلے بھی اپنے خدشات کا اظہار امریکی حکومت کے ساتھ کر چکے ہیں، تاہم فی الحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے حوالے سے ایک امریکی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ انڈیا میں ہندو قوم پرست حکومت کے دور میں مذہبی آزادی کی صورتحال واضح طور پر خراب ہوئی ہے۔ امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے ایک بار پھر انڈیا میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف کارروائیوں پر مخصوص پابندیاں عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یو ایس کمیشن اور انٹرنیشنل امریکی حکومت کا ایک ادارہ ہے جس کا بنیادی کام دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنا اور اس حوالے سے امریکی صدر، سیکرٹری آف اسٹیٹ اور کانگریس کو تجاویز دینا ہے۔ یہ مسلسل تیسرا سال ہے جب امریکی کمیشن نے انڈیا کو ان ملکوں کی فہرست میں رکھا ہے جن سے متعلق مخصوص خدشات ہیں۔ کمیشن کی سالانہ رپورٹ میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان کو بھی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی تائید کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال واضح طور پر بدتر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی جانب سے ہندو ریاست کے ہندوتوا کے فروغ کی کوششوں کے دوران مذہبی اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں اور مسیحیوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ملک بھر میں پرتشدد گروہوں کی جانب سے حملے کیے گئے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی، جبکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک بھارتی ہندو تنظیم کے انچارج نے بھارت کے ہندوؤں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو اسلامی ملک بننے سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں۔ تنظیم کے ریاستی سربراہ کے اس دعوے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور بھارت کے عوام اس مدعے پر تقسیم دکھائی دے رہے ہیں کہ کیا واقعی مسلمان آبادی کے لحاظ سے آنے والے وقت میں ہندوؤں سے آگے نکل جائیں گے۔ آبادی کے ماہرین اور دیگر ماہرین اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان ہندوؤں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ تنظیم کے سربراہ نے کہا کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے کیونکہ ہندو اکثریت میں ہے، لیکن مسلمانوں کی وجہ سے ہماری تنظیم نے ہندوؤں سے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ ہندوستان کو اسلامی ملک بننے سے بچایا جا سکے۔ بھارت میں ہونے والی 2011 کی مردم شماری کے مطابق 296 کروڑ آبادی کے ساتھ ہندو 80%، مسلمان 18 کروڑ آبادی کے ساتھ 15%، عیسائی 3 کروڑ آبادی کے ساتھ 3%۔ ماہرین نے کہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہندو مکمل طور پر بچے پیدا کرنے بند کر دیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن پاؤں پر گولی چلانا، اور وہ بھی ایک رسم کے طور پر، کافی حیران کن سنائی دیتا ہے۔ پاؤں پر گولی چلانا سعودیہ کے مشہور قبیلے طائف کی ایک قدیم رسم ہے جسے تعشیر کہا جاتا ہے۔ تعشیر سعودیوں کی صدیوں پرانی روایت ہے جو سینکڑوں سال قبل جنگی رقص کے طور پر کی جاتی تھی۔ اس رقص میں بندوقیں اٹھا کر فضا میں اچھلتے ہوئے اپنے پیروں کی جانب گولی چلانی ہوتی ہے۔
جس سے ان کے پیروں کے نیچے شعلہ بلند ہوتا ہے اور یہ بہادری اور لڑائی میں جیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس رقص کو پیش کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے پیروں کو اوپر کر لیا جائے، یہی مہارت اس رقص کا کمال ہے۔ صدیوں قبل اس رقص کا مقصد دشمن کو ڈرانا اور اپنی بہادری کا اظہار کرنا تھا، البتہ اب اسے ہر خوشی کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ نئے لوگوں کو یہ رقص سکھاتے ہوئے بندوق میں اس وقت تک گولیاں بھر کر نہیں دی جاتی جب تک وہ مکمل ماہر نہ ہو جائے۔ لوگ اپنے بچوں کو یہ رقص سکھاتے ہیں تاکہ ان کے بچے بھی مستقبل میں اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کی یہ وراثت زندہ رہے۔ آس پاس کے لوگ جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں اس رقص سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیں گے تو آپ کو بے ایمان، جھوٹا اور ناقابل بھروسہ سمجھا جائے گا۔ برطانیہ میں کی گئی ایک دلچسپ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ جو لوگ کسی بھی سوال کا فوری اور بلا جھجک جواب دیتے ہیں اکثر اوقات انہیں سچا سمجھا جاتا ہے اور ان کی بات بھی درست قرار دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ دیر سوچتے ہیں اور آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیتے ہیں انہیں ناقابل بھروسہ، بے ایمان اور جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ جیمز کک یونیورسٹی برطانیہ کے ڈاکٹر زیانو نے برطانیہ، امریکہ اور فرانس میں 7565 رضاکاروں پر 14 مختلف نفسیاتی تجربات کے بعد عکس کیا ہے۔ ایسے ہر تجربے میں پہلے ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں کسی شخص کو سوال کرتے اور دوسرے کو جواب دیتے دکھایا گیا تھا۔ جواب دینے والے نے تیزی سے اور ٹھہر ٹھہر کر دونوں انداز میں سوال کا جواب دیا۔ ہر ویڈیو کے بعد رضاکاروں سے مختلف سوالات کیے گئے۔ ان تمام تجربات کا مقصد سوال کرنے والے کے اعتماد اور جواب دینے والے کی پھرتی کے درمیان تعلق معلوم کرنا تھا۔ رضاکاروں کی بڑی اکثریت نے تیزی سے جواب دینے والوں کو قابل بھروسہ اور دیانتدار قرار دیا، اگرچہ ملازمت کے انٹرویو میں کسی امیدوار کے فوری جوابات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ متعلقہ موضوع یا موضوعات پر زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ لیکن دوستو، ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں تیزی سے جواب دینے والا ہی سچا یا درست ہو۔ بعض مرتبہ کسی سوال کا درست یا نپا تلا جواب دینے کے لیے خاصی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران یادداشت میں معلومات کو ترتیب دینے سے لے کر موزوں ترین الفاظ کا جامع پہنانے تک جواب دینے والے کو خاصی محنت کرنا پڑتی ہے۔ سماجی نقطۂ نگاہ سے اس تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ جواب دینے والے کی بات صحیح ہے یا غلط، بلکہ جواب دیے جانے کی رفتار کو بنیاد بناتے ہوئے رائے قائم کر لی جاتی ہے، اگرچہ یہ انداز فکر خاصی حد تک غلط ہے۔ لیکن بہرحال یہ انسانی فطرت سے متعلق ایک حقیقت بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، یہ تحقیق جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔